الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ کا جو ترجمہ ہے یوں ہے: بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے عقل و شکل کے اعتبار سے بہترین اعتدال پر۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العالمین نے یہاں اپنے شاہکار حضرت انسان کو جو تخلیق کیا اپنے دست قدرت سے، اس کی اپنی شاہکاری کی، اپنی تخلیق کی تعریف فرمائی۔ شکل کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، اس کی ظاہر کے اعتبار سے، باطن کے اعتبار سے، پھر اس کو اعتدال پہ رکھا، آسان تقویم میں رکھا۔ تو جس طرح اسی انسان کے سارے جسم کے درد و غم کا بوجھ انسان کے سینے میں ایک پرزہ ہے جس کا نام قلب ہے، دل ہے، دھک دھک دھڑکتا ہے، تو سارے درد و الم کا بوجھ، غم و خوشحالی، ہر چیز انسان کے سینے میں دھڑکتے ہوئے دل کی مرہون منت ہے، اور دل ہی اسے برداشت کرتا ہے۔ اسی طرح انہی انسانوں میں سے جو سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، القرآن، اور یہ ہمارے ساتھی ہیں، وحسن اولئک علیک رفیقا، اور تمہارے یہ کتنے ہی اچھے ساتھی ہیں۔ تو اسی طرح یہ خاص اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں، خاصان خدا ہوتے ہیں۔ ان کو سمجھے کہ ان کا اس دنیا میں وجود جو ہے، ان کا وجود عالم جو ہے، یہ ایک دل کے مقام کی طرح ہے۔ جیسے دل پورے انسانی جسم کو کنٹرول کرتا ہے، یہ بھی لوگوں کے شریعت مطہرہ کے مطابق غم درد سنتے ہیں، پھر قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق حل بتاتے ہیں۔ ان کے غموں کو گویا ایسے لگتا ہے جیسے اپنی جھولی میں ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ خود بھی چلتے ہوئے اور لوگوں کو بھی یہی راستہ بتا کر مخلوق خدا کو آزاد کرتے ہیں، آزاد رنج و غم کر دیتے ہیں، ان کے درد غم کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں۔ اگر جسم انسانی میں دل نام کی کوئی چیز نہ ہوتی تو دنیا بھر کے رنج و غم آج بے ٹھکانے ہو کر در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہوتے۔ مگر اس دل گردے کے قربان جائیں کہ اس نے انسانی غموں کو بے آسرا نہیں ہونے دیا، بے ٹھکانہ نہیں ہونے دیا، اور تانوں سے بچا لیا، اور اپنے دامن رحمت میں جگہ عطا کر دی، اسے صاحب خانہ بنا دیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس میں دل کی بات ہو رہی ہے۔ جسے قرآن کریم کا دل ہے نا، ہر چیز کا دل ہوتا ہے۔ سورہ یاسین قرآن کریم کا دل ہے، اور سورہ یاسین کا دل جو ہے وہ سلام قولا من رب الرحیم، یہ سورہ یاسین کا دل ہے۔
تو مراد یہ دل کا بھی دل ہوتا ہے. تو بہرحال سینے میں یہ دھڑکتا ہوا دل انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے. روح اس کو دھڑکاتی ہے اور یہ دھڑکتا ہے. کسی بے کیف اور غیر مرئی صاحب خانہ کا ٹھکانہ جاننے کے لیے پہلے کسی ٹھکانے کا پتہ لگانا ضروری ہوتا ہے. جہاں کہ انسان جاتا ہے کسی کا ٹھکانے پہ جاتا ہے تو وہ ٹھکانہ پہلے پوچھتا ہے، معلوم کرتا ہے. اگر ٹھکانہ ہی نہ ملا پھر صاحب خانہ کہاں سے ملے گا؟ مراد یہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کس شہر میں بندہ رہتا ہے، کس محلے میں رہتا ہے، کس گھر ہے، اس کا گھر کا نمبر کیا ہے، اس کی کالونی کیا ہے. بندہ کہاں سے ملے گا؟ اس کا ٹھکانہ ہی معلوم نہیں. تو مراد یہ ہے کہ کسی کی تلاش کے لیے اس کا ٹھکانہ ڈھونڈنا پڑتا ہے. اللہ کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، بے مقام ذات ہے، بے جسم ہے، بے روح ہے کیا؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. کہاں کہاں تلاش کریں گے نور کو؟ اس نے کہا ہے نا کنت کنز مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. فاحببت ان اعرفا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. فخلقت الخلق، تو بس میں نے مخلوق کو تخلیق کر دیا. تو مراد یہ ساری مخلوق جو ہے اللہ تعالیٰ کا ٹھکانہ ہی ہے نا. بے شک نظر نہیں آتا، محسوس تو ہوتا ہے. ایک ایک کسی بھی چیز کے خد و خال دیکھیں، انسان کو دیکھیں، اس کی عقل کو دیکھیں، اس کی شعور کو دیکھیں، اس کے جسم کو دیکھیں، اس کی مینٹل اینڈ فزیکل کیپیبلٹی کو دیکھیں. تو انسان جب دیکھتا ہے، خاص طور سے ڈاکٹر جو چیر پھاڑ کر دیکھتے ہیں انسان کا اندر باہر دیکھتے ہیں، لیکن مزے کی بات یہ ان کو باطن نظر نہیں آتا. باطن کا مطلب پیٹ، یہ پیٹ ہے، پیٹ کھول دیتے ہیں سارا، الٹرا ساؤنڈ ہو جاتا ہے، الٹرا ساؤنڈ ہو جاتا ہے، ہر شے نظر آ جاتی ہے، لیکن باطن کا پتہ نہیں چلتا، کیونکہ باطن صفا سے کسی سے تعلق نہیں ہے ان کا، الا ماشاء اللہ. تو مراد یہ کہ باطن تک پہنچ کر بھی، ٹھکانے تک پہنچ کر بھی صاحب ٹھکانہ نہیں ملتا. اس کے لیے پھر کوئی نہ کوئی ہمیں سہارا چاہیے، وسیلہ چاہیے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دامن چاہیے، آپ کا ہاتھ مبارک چاہیے. پھر اس تک پہنچنے کے لیے پھر سٹیپس ہیں. جیسے ایک چھت پہ، یہ تصوف جو ہے نا، یہ بڑے مزے کا سبجیکٹ ہے اگر سمجھ آنی شروع ہو جائے تو. ایک چھت ہے، 10 فٹ کی چھت ہے، اس کے اوپر سٹیئرز بنی ہوئی ہیں، یا آپ سیڑھی لگاتے ہیں. اس چھت تک پہنچنے کے لیے کتنے سٹیپس آپ چڑھتے ہیں. یہ تو بڑا مشکل کام ہے. اس بے ٹھکانے کا ٹھکانہ معلوم کرنا یہ تو اور مشکل کام ہے. آپ کو سیڑھی بھی نظر آ رہی ہے، چھت بھی نظر آ رہی ہے، سیڑھی بنانے والے کا بھی پتہ ہے، سیڑھی اٹھانے والے کا بھی پتہ، ہر چیز تو علم ہے، لیکن یہ علم تو اور مشکل ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے. کان الناس امۃ واحدہ، امت ایک ہی تھی. فبعث اللہ النبیین، پھر پاس اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، رسول مبعوث کیے، جو آخری نبی ہے نا، سارے رسول مبعوث کیے. فبعث اللہ النبیین، نبی مبعوث کیے. مبشرین و منذرین، ڈر سناتے تھے اور خوشخبریاں دیتے تھے. تو اس بے ٹھکانہ کی خوشخبری دینے والے رسول بھیجے، اور اس سے ڈر سنانے والے کے لیے رسول بھیجے. وانزل معهم الکتاب بالحق، اور کتاب بھی نازل کی ان کے ساتھ دی اپنی پہچان کرانے کے لیے. کنت کنز مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، تو قرآن تخلیق نہیں ہے، صفت ہے. اپنی صفت بھی ساتھ بھیجی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بالحق، حق کے ساتھ. لیحکم بین الناس، کہ لوگوں میں فیصلہ صحیح کرے. تو صحیح ٹھکانے تک پہنچنا بڑا مشکل کام ہے. میں غالباً بہت دور نکل گیا، بہرحال واپس آئیے. تو مراد یہ ہے کسی صاحب کو عام بات ہے تلاش کرنے کے لیے اس کا ٹھکانہ چاہیے، اور باطن
باطن چاہیے، علم باطن ہے، علمی باطن کی ہم تصوف کی بات کرتے ہیں تو ڈاکٹر صاحبان، سرجن صاحبان جتنے بھی ہیں سارا کچھ چیر پھاڑ کر کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے، لیکن باطن کا پتہ نہیں، کیونکہ باطن صفائی والے سے تعلق نہیں بنایا الا ماشاء اللہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم نہیں ہے، مصطفیٰ کا علم نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ پھر امیر مینائی نے بھی تو ٹھیک کہا ہے نا، صاحب خانہ تم کہاں سے ڈھونڈو گے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تمہیں تو ٹھکانے ہی نہیں پتہ، ٹھکانے والے کو کہاں ڈھونڈو گے، جس کو ملنا ہے اسے کیسے ملو گے؟ تو پھر امیر مینائی نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ نے، ناوک ناز سے مشکل ہے بچانا دل کا، کیا کمال ہے، ناوک کہتے ہیں تیر کو، یہ آنکھ ہوتی ہے نا، اس میں بڑا ناز ہوتا ہے، اگر صحیح بندہ کسی کی طرف دیکھ لے اس کے قدموں میں آ جاتا ہے، وہ یہ محبوب کو تو آنکھوں میں بٹھاتے ہیں نا، آنکھوں میں بٹھاتے ہیں، یہ کئی بورڈ آپ کو لگے نظر ہوں گے، یہ محبوب آپ کے قدموں میں، بس بڑی آپ نے عزت کی ہے محبوب کی، استغفر اللہ استغفر، محبوب کو آنکھوں میں سجاتے ہیں، چل دے، تو میں شعر کی تشریح میں نہیں جاؤں گا، بہت دور چلا جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ امیر مینائی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، ناوک ناز سے مشکل ہے بچانا دل کا، جو پلکوں کے تیر ہوتے ہیں نا، نظروں کے سیدھے دل میں اتر جاتے ہیں، دل سے پھر ادھر لگ گیا میں، دل سے نکل گیا کہ جگر سے نکل گیا، دل سے نکل گیا کہ جگر سے نکل گیا، نہ پتہ لگ رہا دل سے نکلا، نہ پتہ لگا جی سے نکلا، دل سے نکل گیا کہ جگر سے نکل گیا، تیر نگاہ یار کدھر سے نکل گیا، تیر نگاہ یار کدھر سے نکل گیا، پتہ ہی نہیں چلتا بندے کو، بندہ مست۔ اس کے لیے شریعت مطالعہ پہ پہلے عمل ضروری ہے، وہ جاننا بھی ضروری ہے، یہ ایسے نہیں تیر چلتے یا تیر سمجھ نہیں آتے، پتہ نہیں چلتا کہ جگر سے گیا ہے ادھر گیا ہے، بندے کو پتہ نہیں چل رہا، باطن کا پتہ نہیں ہے، باطن صفائی جو نہیں ہے، اپنی بھی نہیں ہے، کسی تعلق بھی نہیں ہے، تو امیر مینائی نے یہ بات کی، چلیں شعر میں آج میں پھنس گیا، کوئی بات نہیں، یہ وہی تیر، ناوک ناز سے مشکل ہے بچانا دل کا، درد اٹھ اٹھ کے بتاتا ہے ٹھکانہ دل کا، درد اٹھ اٹھ کے بتاتا ہے ٹھکانہ دل کا، یہ جو انجائنا والے ہوتے ہیں نا، چونکہ میں ساتھ ڈاکٹر بھی ہوں نا، ساتھ یہ بھی ساتھ ہے، تو وہ انجائنا جو ہوتا ہے نا، اس کا کوئی پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتا، آپ کسی بھی اسپیشلسٹ سے پوچھ لیں، یہ ہمارا چیک بیلنس ہوتا ہے، اب تو خیر اور کام ہو گئے ہیں نا، یہ ای سی جی کرائیں، یہ جناب آپ ای ٹی ٹی کرائیں اور یہ کرائیں، وہ اور چیزیں ہیں، بادشاہ لوگوں نے بھی ٹھیک ہے، جن کا بھی علم سارا غلط تو نہیں ہے نا، کچھ درست بھی ہے، وہ کہتے ہیں پوچھنا ہو نا کسی کو دل کی تکلیف ہے یا نہیں، آپ بھی سماعت فرما لیں، شاید یہ میری بات سے آپ یہ بے دلوں سے بچ جائیں، دل والے بے دلوں سے بچ جائیں، دلوں سے، دل والوں سے، یہ یورپین تعلیم جو ہم نے پڑھی ہے، میں نے بھی پڑھی ہے، وہ یورپین ہی کہتے ہیں، وہی کہتے ہیں، لیکن ہم جہاں مال ہوتا ہے وہاں عمل کرتے ہیں، افسوس سی بات، بہت دور نکل گیا آج میں، وہ کہتے ہیں آسک دی پیشنٹ ویئر از دا پین، اس کو کہتے ہیں پوائنٹنگ سائن، سننے جلدی جلدی سوال نہ جایا کریں، آسک دی پیشنٹ ویئر از دا پین، مریض سے پوچھو، برا لکھتا ہے، مجھے پسند ہے اس کا یہ عبارت، آسک دی پیشنٹ ویئر از دا پین، کہ مریض نو پوچھو درد کتھئی ہوئے، دس درد کتھئی، اگر وہ کہے دس از دی پین، اٹ از دی پین، ہیئر از دی پین، پوائنٹنگ، ایک انگلی سے اس نے اشارہ کیا ہے، میر مینائی ہوتے نا میری بات بڑا خوش ہوتے، تو یا پھر میرے استاد نصیر الدین شاہ صاحب ہوتے، تو میری یہ بات سن کے یقین کریں داد دیتے، تو گورا لکھتے ہیں آسک دی پیشنٹ ویئر از دا پین، اف ہی سیز دس از دی پین، اٹ از دی پین، ہیئر از دا پین، ایک انگلی سے اشارہ کرتا ہے، دین لیبل ہم ہی از ناٹ سفرنگ فرام ہارٹ ڈیزیز،
لکھ دو نیچے سائن کر کے ٹھپی مور لگا دو کہ یہ دل کا مریض نہیں ہے. دل دے مریض تے خاص خاص اندر ہیں بادشاہ ہر کو ایویں اللہ دل دا درد دے چھڑے. اللہ ایویں اللہ درجو ہی نہیں دل دا درد دے چھڑے نا. دل دا درد ہو رہے وہ یہاں امیر مینائی یہ روحانی درد ہوتے ہیں. امیر مینائی فرماتے ہیں نا وقع ناز سے مشکل ہے بچانا دل کا, درد اٹھ اٹھ کے بتاتا ہے ٹھکانہ دل کا. اس کا پتہ نہیں چلتا. ہارٹ پین ایسے پتہ نہیں چلتا. لائک اے ٹائٹ بینڈ راؤنڈ دی چیسٹ. ای سی جی کرانے کی لوڑ ہی کوئی نہیں. اور بڑیاں سمٹمز ہوتی ہیں. بہرحال میں بہت آپ کا 15 منٹ لے لیے ہیں. انشاءاللہ یہیں سے ہم کل چلیں گے آگے. اللہ تعالیٰ فضل کرے میں باطنی لوگوں کا قرب نصیب کرے جو میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں لے جائیں. ہمارا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیں بس پھر ٹھکانہ مل جاتا ہے اور ٹھکانے والا بھی مل جاتا ہے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.